بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں چھٹا سبق بعنوان نامدیو مالی۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، نامدیو مقبرہ رابعہ دورانی اورنگ آباد دکن کے باغ میں مالی تھا۔ ذات کا ڈیڑھ جو بہت نیچ قوم خیال کی جاتی ہے، قوموں کا امتیاز مصنوعی ہے اور رفتہ رفتہ نسلی ہو گیا ہے۔ سچائی، نیکی، حسن کسی کی میراث نہیں۔ یہ خوبیاں نیچی ذات والوں میں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں جیسی اونچی ذات والوں میں۔ کیس ہو، کوہ کن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں۔ عزیز طلبہ، مقبرہ کے معنی مزار یا قبر کے ہیں۔ رابعہ دورانی اورنگزیب عالمگیر کی بیوی کا نام ہے۔ اورنگ آباد دکن کا شہر ہے، اور مالی کے معنی ہے باغ کی نگہبانی کرنے والا۔ یہ نیچی ڈیڑھ ذات یعنی نیچی ذات کا تھا، جو بہت نیچ قوم یعنی چھوٹی قوم جو ہے وہ خیال کی جاتی ہے۔ قوموں کا امتیاز فرق اور مصنوعی ہے، بناوٹی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں رفتہ رفتہ یہ نسلی ہو گیا، نسلوں میں منتقل ہو گیا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں سچائی، نیکی، حسن کسی کی میراث نہیں، کسی کا یہ ورثہ یا ترکہ نہیں ہے۔ آگے انہوں نے طلبہ سے لکھا ہے کیس ہو، یہ قبیلہ بنو عامر کا جو شخص تھا جس کو ہم مجنو کہتے ہیں، اس کا نام ہے کیس ہو، کوہ کن ہو یا علی۔ کوہ کن سے مراد فرہاد ہے، جس نے شیری کے عشق میں کہتے ہیں پہاڑوں سے جو ہے وہ نہر نکالی تھی۔ کیس لیلا کا عاشق تھا، یعنی مجنو ہم اس کو کہتے ہیں۔ کوہ کن جو ہے فرہاد جو ہے یہ شیری کا عاشق تھا، وہ کہتے ہیں، یا پھر حالی ہو۔ کیس ہو، کوہ کن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ عاشقی کسی قوم کا نام نہیں ہے، کسی قبیلے کا نام نہیں ہے، کوئی بھی کسی میں بھی یہ خوبیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ عزیز طلبہ، مقبرے کا باغ میری نگرانی میں تھا۔ جو وہ مقبرہ ہے اس کا وہ کہتے ہیں باغ میری نگرانی میں، میری دیکھ بھال میں تھا۔ میرے رہنے کا مکان بھی باغ کے احاطے ہی میں تھا۔ احاطہ احصار کو کہتے ہیں، مطلب چار دیواری سے گھری ہوئی جگہ کو جو ہے وہ احاطہ کہتے ہیں۔ میں نے اپنے بنگلے کے سامنے چمن بنانے کا کام، باغ بنانے کا، باغ سنوارنے کا کام جو ہے وہ کہتے ہیں نامدیو کے سپرد کیا، اس کے حوالے کیا۔ میں اندر کمرے میں کام کرتا رہتا تھا، بیٹھا اپنے کمرے میں کام کرتا۔ میری میز کے سامنے بڑی سی کھڑکی تھی، اس میں سے چمن صاف نظر آتا، بالکل واضح نظر آتا تھا۔ لکھتے لکھتے کبھی نظر اٹھا کر دیکھتا تو نامدیو کو ہمہ تن اپنے کام میں مصروف پاتا، مشغول پاتا۔ ہمہ تن پوری توجہ کے ساتھ، پوری تندہی کے ساتھ وہ اپنے کام میں جو ہے وہ مشغول رہتا۔ بعض دفعہ اس کی حرکتیں دیکھ کر بہت تعجب ہوتا، اس کی حرکتیں دیکھ کر جو ہے مصنف کہتے ہیں مجھے حیرانی ہوتی۔ مثلاً کیا دیکھتا ہوں کہ نامدیو ایک پودے کے سامنے بیٹھا، اس کا تھاملہ صاف کر رہا ہے، پودے کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور پودے کے ارد گرد جو گڑھا ہے اس کو صاف کر رہا ہے، جس میں پانی ڈالا جاتا ہے پودے کو۔ اس کے بعد تھاملہ صاف کر کے حوض سے پانی لیا، تھاملہ اس نے صاف کیا، پھر حوض تالاب سے وہ پانی اس نے لیا اور آہستہ آہستہ ڈالنا شروع کیا اس جو ہے وہ گڑھے میں۔ پودے کے ارد گرد جو جگہ بنی ہوئی ہے پانی ڈالنے کے لیے، اس میں اس نے پانی ڈالنا شروع کیا۔ پانی ڈال کر ڈول درست کی، جب پانی ڈال دیا تو پھر جو وہ کنارے بنے ہوئے تھے کہ ان سے پانی باہر نہ نکلے، اگر باہر نکلا ہے تو اس کو اس نے جو ہے وہ درست کیا، اور ہر رخ سے پودے کو مڑ مڑ کر دیکھا، ہر طرح سے پودے کو بار بار دوبارہ جو ہے وہ نامدیو نے دیکھا۔ پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر اسے دیکھنے لگا، دیکھتا جاتا تھا اور مسکراتا اور خوش ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی، حیرانی بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ کام اسی وقت ہوتا ہے جب اس میں لذت آنے لگے۔ بے مزہ کام نہیں، بیگار ہے۔ بیگار مطلب زبردستی لیا ہوا کام۔ بے مزہ کام نہیں ہے، بلکہ وہ بیگار جو ہے وہ تصور ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، اب مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی، یہاں تک کہ بعض وقت اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھا کرتا، مگر اسے خبر نہ ہوتی کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔
یا اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے وہ اپنے کام میں مگن رہتا۔ آس پاس عزیز طلبہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے کوئی اسے خبر نہ ہوتی، وہ اپنے کام میں محو رہتا، مست رہتا، مگن رہتا۔ اس کے کوئی اولاد نہ تھی، وہ اپنے پودوں کو اور درختوں ہی کو اپنی اولاد سمجھتا تھا اور اولاد کی طرح ان کی پرورش اور نگہداشت کرتا، ان کی پرورش کرتا، ان کی جو ہے وہ دیکھ بھال کرتا، جیسے جو ہے وہ اپنی اولاد کی لوگ کرتے ہیں، وہ پودوں کی جو ہے وہ ایسے ہی دیکھ بھال جو ہے وہ کرتا۔ ان کو سرسبز اور شاداب دیکھ کر ایسا ہی خوش ہوتا جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ وہ ایک پودے کے پاس بیٹھتا، ان کو پیار کرتا، جھک جھک کے دیکھتا اور ایسا معلوم ہوتا گویا ان سے چپکے باتیں کر رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑھتے، پھولتے پھلتے، مطلب بڑے ہوتے، نشو نما پاتے، سرسبز و شاداب ہوتے، اس کا دل بھی بڑھتا اور پھولتا، اس کا دل بھی جو ہے وہ بڑا ہوتا، نشو نما پاتا، اور ان کو توانا، تندرست، طاقتور اور ٹانٹا دیکھ کر، مضبوط دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ اسی طلبہ یہ تھا ہمارا پیج 38۔ اب ہم بڑھتے ہیں پیج نمبر 39 کی طرف اور اس کو جو ہے وہ ریڈ کرتے ہیں۔ کبھی کسی پودے میں اتفاق سے کیڑا لگ جاتا یا کوئی اور روگ پیدا ہو جاتا، کیڑا لگ جاتا یا کوئی اور روگ مطلب بیماری پیدا ہو جاتی تو اسے بڑا فکر ہوتا، وہ بڑا جو ہے فکر کرتا، بازار سے دوائیں لاتا، باغ کے داروغہ یا مجھ سے کہہ کر منگاتا، باغ کا جو نگہبان تھا، محافظ تھا، اس سے منگواتا یا مجھ سے کہہ کر جو ہے وہ منگواتا، دن بھر اسی میں لگا رہتا اور اس پودے کی ایسی سیوا کرتا، پودے کی ایسی خدمت کرتا جیسے کوئی ہمدرد اور نیک دل ڈاکٹر اپنے عزیز کے معنی پیارے بیمار کی کرتا ہے۔ ہزار جتن کرتا، ہزار کوشش کرتا اور اسے بچا لیتا، اور جب تک وہ تندرست نہ ہو جاتا، وہ صحت یاب نہ ہو جاتا، اسے چین نہ آتا، اس کو آرام نہ آتا۔ اس کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ پروان چڑھے، بڑے، پھلے پھولے، انہوں نے نشو نما پائی اور کبھی کوئی پیڑ ضائع نہ ہوا، کوئی بھی پیڑ کبھی بھی نہ، مولوی عبداللہ کہتے ہیں، مصنف کہتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی پیڑ ضائع نہیں ہوا، تلف نہیں ہوا۔ باغوں میں رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی بھی شناخت ہو گئی تھی، اسے جڑی بوٹیوں کی بھی بڑی پہچان ہو گئی تھی، خاص کر بچوں کے علاج میں اسے بڑی مہارت تھی، بڑی ہنرمندی تھی اس کے پاس۔ دور دور سے لوگ اس کے پاس بچوں کے علاج کے لیے آتے تھے، وہ اپنے باغ ہی میں سے جڑی بوٹیاں لا کر بڑی شفقت مطلب پیار اور غور سے اور توجہ سے ان کا علاج کرتا۔ کبھی کبھی دوسرے گاؤں والے بھی اسے علاج کے لیے بلا لے جاتے، بلا تعمل چلا جاتا، بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جو ہے وہ چلا جاتا، مفت علاج کرتا اور کبھی کسی سے کچھ نہیں لیتا تھا۔ وہ خود بھی بہت صاف ستھرا رہتا تھا اور ایسا ہی اپنے چمن کو بھی رکھتا، نامدیو خود جو ہے وہ صاف ستھرا رہتا اور اپنے چمن کو بھی صاف ستھرا رکھتا، اس قدر پاک صاف جیسے رسوئی کا چوکا، یعنی کہ جیسے صاف ستھری جگہ، اور سب سے جو زیادہ صاف ستھری جگہ گھر میں ہوتی کھانے پکانے کی جگہ، جیسے رسوئی کا چوکا، ایسے اس کو بھی صاف رکھتا، جیسے ہم کھانا پکانے کی جگہ کو صاف رکھتے ہیں ایسے ہی وہ اپنے سارے چمن کو صاف رکھتا۔ کیا مجال، کیا حیثیت جو کہیں گھاس پھوس یا کنکر پتھر پڑا رہے، کوئی سوکھے پتے تنکے وغیرہ بھی وہ کہیں پڑے نہیں رہنے دیتا تھا۔ روشیں باقاعدہ، اس کی جو پگڈنڈیاں ہیں یا کیاریاں ہیں ان کو جو ہے وہ درست رکھتا، تھاملے درست کرتا، پانی ڈالنے کی جو جگہ ہے ان کی وہ جو جہاں پانی ڈالتا تھا وہ ان کی کناری جو ہے وہ درست رکھتا، سنچائی پانی دینا اور شاخوں کو کاٹنا، وقت پر کانٹ چھانٹ کرتا اور جہارنا بہارنا مطلب کہ صاف کرنا، کانٹ چھانٹ کرنا صبح شام روزانہ، یہ روزانہ کا اس کا جو ہے وہ صبح اور شام روزانہ کا یہ کام تھا کہ روشیں باقاعدہ کرتا، مطلب تھاملے درست کرتا، سنچائی کرتا اور جو ہے وہ پودوں کو جو ہے وہ جھاڑنا بہارنا صبح شام کرتا۔ اگر سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا، سارے ہی چمن کو اس نے بڑا صاف ستھرا جو ہے وہ بنایا ہوا تھا۔ عزیز طلبہ، باغ کے داروغہ، باغ کے جو نگہبان ہیں، باغ کے جو محافظ ہیں، عبدالرحیم فنہسی خود بھی بڑے کارگزار اور مستعد شخص تھے، بڑے کام کرنے والے تیز آدمی تھے، مستعد ہوشیار تھے اور دوسروں سے بھی کھینچ تان کر کام لیتے۔
اکثر مالیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی ہے، اکثر مالیوں کو برا بھلا یا غصے ہونا پڑتا ہے، ورنہ ذرا بھی نگرانی میں ڈھیل ہوئی، نرمی آپ نے کر دی، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے یا بیڑی پینے لگے۔ بیڑی مطلب یا وہ بیٹھ جائیں گے اور سگریٹ پینی شروع کر دیں گے، یا سائے میں جا لیٹیں گے، چھاؤں میں چلے جائیں گے اور آرام کرنے لگ جائیں گے۔ عام طور پر انسان فطرتاً کاہل اور کام چور واقع ہوا ہے۔ قدرتی طور پر انسان جو یہ سست اور کام سے جی چرانے والا ثابت ہوا ہے۔ آرام طلبی ہم میں کچھ موروثی ہو گئی ہے، مطلب موروثی باپ دادا کی طرف سے ملنے والی جو چیز ہے اس نے جو ہے موروثی کا ہے، مطلب کہ یہ چیز ہمارے باپ دادا سے ہی جو ہے وہ چلی آ رہی کہ ہم آرام طلب ہو گئے ہیں۔ لیکن نام دیو کو کبھی کچھ کہنے سننے کی نوبت نہ آئی۔ دنیا و مافیا، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سے بے خبر اپنے کام میں لگا رہتا، نہ ستائش کی تمنا، نہ صلے کی پرواہ، نہ اسے یہ آرزو تھی کہ میری کوئی تعریف کرے، نہ اسے کوئی اور آرزو تھی، نہ تمنا تھی، اور نہ ہی بدلے کی اس کے اندر خواہش تھی کہ مطلب کوئی اس کا معاوضہ یا اس کا عوض یا بدلہ جو ہے وہ دیا جائے۔ عزیز علامہ، ایک سال بارش بہت کم ہوئی، کنویں اور باولیوں میں پانی برائے نام رہ گیا۔ باولی عزیز طلبہ اس کنویں کو کہتے ہیں جس کے اندر سیڑھی اترتی ہے، تو ان کے اندر پانی جو ہے وہ کم ہو گیا، تھوڑا ہو گیا۔ باغ پر آفت ٹوٹ پڑی، مصیبت آ گئی، باغ کے اوپر بہت سے پودے اور پیڑ تلف ہو گئے، بہت سارے پودے اور درخت جو ہیں وہ ضائع ہو گئے، جو بچ رہے وہ ایسے نڈھال، ایسے کمزور اور مرجھائے ہوئے، کملائے ہوئے تھے جیسے دگ کے بیمار، جیسے ٹی بی کے مریض ہوتے ہیں۔ لیکن نام دیو کا چمن ہرا بھرا تھا، یہ سر سبز و شاداب تھا۔ وہ دور دور سے ایک گھڑا پانی کا سر پر اٹھا کے لاتا اور پودوں کو سینچتا، پانی لاتا گھڑوں میں ڈال کے اور پھر پودوں کو پانی دیتا۔ یہ وہ وقت تھا کہ پانی کی کمی نے قحط نے لوگوں کے اوسان خطا کر رکھے تھے، لوگوں کے ہوش جو ہے وہ اڑ چکے تھے ایسے موقع پر، اور انہیں پینے کو پانی مشکل سے میسر آتا تھا، مگر یہ خدا کا بندہ کہیں نہ کہیں سے لے ہی آتا اور اپنے پودوں کی پیاس بجھاتا۔ جب پانی کی پانی کی کمی اور بڑھی تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈھو ڈھو کر لانا شروع کیا، پانی ڈھو ڈھو کر اٹھا کر لانا شروع کیا۔ پانی کیا تھا؟ یوں سمجھیے کہ آدھا پانی اور آدھی کیچڑ ہوتی تھی، آدھا پانی اور آدھا گارا ہوتا تھا، لیکن یہی گدلا پانی پودوں کے حق میں آب حیات تھا، یہی مٹی ملا پانی جو ہے یہ پودوں کو زندگی بخشنے والا تھا، زندگی دینے والا تھا۔ عزیز طلبہ، میں نے اس بے مثل کارگزاری پر، اس عظیم کام پر اسے انعام دینا چاہا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ شاید اس کا کہنا ٹھیک تھا کہ اپنے بچوں کے پالنے پوسنے میں، اپنے بچوں کی پرورش کرنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا، کوئی انعام کا حقدار نہیں ہوتا۔ کیسی ہی تنگی ترشی ہو وہ تو ہر حال میں کرنا ہی پڑتا ہے، جیسی کمی پریشانی تنگی ہو، لیکن ہر حال میں اپنے بچوں کی جو پرورش ہے وہ کرنی ہی پڑتی ہے۔ جب اعلیٰ حضرت حضور نظام کو اورنگ آباد کی خوش آب و ہوا میں باغ لگانے کا خیال ہوا تو یہ کام ڈاکٹر سید سراج الحسن نواب، عزیز طلبہ یہ پیج تھا 39، ہم بڑھتے ہیں پیج نمبر 40 کی طرف، اس کو جو ہے وہ ریڈ کرتے ہیں۔ سراج یار جنگ بہادر ناظم تعلیمات کے تفویض ہوا، ناظم تعلیمات کے سپرد کیا گیا۔ جب یہ کام ناظم انتظام کرنے والے کو کہتے ہیں، تفویض ہوا، سپرد ہوا۔ ڈاکٹر صاحب کا ذوق باغبانی مشہور تھا، یعنی باغبانی کا شوق جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کا بہت مشہور تھا۔ مقبرہ رابعہ دورانی اور اس کا باغ جو اپنی ترتیب و تعمیر کے اعتبار سے مغلیہ باغ کا بہترین نمونہ ہے، مدت سے ویران اور سنسان پڑا تھا، سنسان غیر آباد، وحشی جانوروں کا مسکن تھا، وحشی جنگلی جانوروں کا ٹھکانہ بنا ہوا تھا، اور جھاڑ جھنکار مطلب اضافی جڑی بوٹیوں سے پٹا پڑا تھا، بھرا پڑا تھا۔ آج ڈاکٹر صاحب کی بدولت سر سبز و شاداب اور آباد نظر آتا ہے۔ اب دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں اور سیر و تفریح سے محظوظ ہوتے ہیں، سیر و تفریح سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو آدمی پرکھنے میں، یعنی ان کو جانچنے میں، آدمی کے جانچنے میں بھی کمال تھا، مہارت حاصل تھی۔ وہ نامدیو کے بڑے قدردان تھے۔ اسی مقبرے سے شاہی باغ میں لے گئے۔ شاہی باغ آخر شاہی باغ تھا، کئی نگرانے کار اور بیسیوں مالی بھی کیسے ٹوکیو سے جاپانی، یعنی ٹوکیو جو جاپان کا شہر ہے وہاں سے جاپانی ہے، تہران
تہران جو ایران کا شہر ہے وہاں سے ایرانی آئے اور شام سے شامی آئے۔ ان کے بڑے ٹھاٹ تھے، یہ ڈاکٹر صاحب کی اپج تھی، یہ ڈاکٹر صاحب کی انوکھی نرالی بات تھی، وہ شاہی باغ کو حقیقت میں شاہی باغ بنانا چاہتے تھے۔ یہاں بھی نامدیو کا وہی رنگ تھا، اس نے نہ فن باغبانی کی کہیں تعلیم پائی تھی اور نہ ہی اس کے پاس کوئی سند یا ڈپلوما تھا، البتہ کام کی دھن تھی، اس کے اندر کام کرنے کا شوق تھا، جذبہ تھا، کام سے سچا لگاؤ تھا، حقیقی لگاؤ تھا، اور اس میں اس کی جیت تھی۔ شاہی باغ میں بھی اس کا کام ماکاج رہا، یعنی بڑا کام، بہترین کام، عمدہ کام رہا۔ دوسرے مالی لڑتے جھگڑتے، سندھی شراب پیتے، یہ نہ کسی سے لڑتا جھگڑتا نہ سندھی شراب پیتا۔ سندھی شراب جو ہے جی طلبہ، یہ شراب کی قسم ہے جو کھجوروں سے بنائی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ کبھی بیڑی بھی نہ پی، بس یہ تھا اور اس کا کام۔ ایک دن نامعلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی، شہد کی مکھیوں کا حملہ ہوا، دھاوا ہوا، سب مالی بھاگ بھاگ کر چھپ گئے، نامدیو کو خبر بھی نہ ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ برابر مسلسل اپنے کام میں لگا رہا، اسے کیا معلوم تھا کہ قضا موت اس کے سر پر کھیل رہی ہے۔ مکھیوں کا غضبناک جھلڑ، مکھیوں کا جو غضبناک غصے سے بھرا ہوا جو گروہ تھا، اس نے غریب پر ٹوٹ پڑا، اس نے حملہ کر دیا، اتنا کاٹا کہ بے دم ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، آخر اسی میں جان دے دی۔ میں کہتا ہوں اسے شہادت نصیب ہوئی۔ وہ بہت سادہ مزاج، بھولا بھالا اور منکسر مزاج تھا، وہ سادہ تھا، عاجزی کو جو ہے وہ پسند کرتا تھا، اس کے چہرے پر بشاشت، اس کے چہرے پر خوشی اور لبوں پر مسکراہٹ یعنی تازگی کھیلتی تھی۔ چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا، غریب تھا اور تنخواہ بھی کم تھی، اس پر اپنے غریب بھائیوں کی بساط سے بڑھ کر مدد کرتا رہتا تھا۔ کام سے عشق تھا اور آخر کام کرتے کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ عزیز طلبہ، گرمی ہو یا جاڑا، گرمی ہو یا سردی، دھوپ ہو یا سایہ، وہ دن رات برابر کام کرتا رہا، مسلسل کام کرتا رہا، لیکن اسے کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میں بہت کام کرتا ہوں یا میرا کام دوسروں سے بہتر ہے، دوسروں سے اچھا ہے۔ اس لیے اسے اپنے کام پر فخر یا غرور نہ تھا، کبھی اس نے اپنے کام پر ناز نہیں کیا، تکبر نہیں کیا، وہ یہ باتیں جانتا ہی نہ تھا۔ اسے کسی سے بیر تھا، نہ جلاپا، نہ اسے کسی سے دشمنی تھی، نہ وہ کسی سے حسد کرتا تھا، اور وہ سب کو اچھا سمجھتا اور سب سے محبت کرتا۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا، وقت پر کام آتا، آدمیوں، جانوروں، پودوں کی خدمت کرتا، لیکن اسے کبھی یہ احساس نہ ہوا کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ نیکی اسی وقت تک نیکی ہے جب تک آدمی کو یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ جہاں اس نے یہ سمجھنا شروع کیا نیکی نیکی نہیں رہتی۔ عزیز طلبہ، مصنف کہتے ہیں جب کبھی مجھے نامدیو کا خیال آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ نیکی کیا ہے اور بڑا آدمی کسے کہتے ہیں۔ ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے، کوئی نہ کوئی خوبی، طاقت رکھی ہوئی ہے۔ اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے۔ درجہ کمال تک نہ کبھی کوئی پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کی کوشش ہی میں انسان بنتا ہے، یہ سمجھو کندھن ہو جاتا ہے۔ حساب کے دن جب اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا، خدا یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے کتنی پوجا پاٹ یا عبادت کی۔ وہ کسی عبادت کا محتاج نہیں، وہ کسی عبادت کا ضرورت مند نہیں۔ وہ پوچھے گا تو یہ پوچھے گا کہ میں نے جو تجھ میں استعداد ودیت کی تھی، وہ پوچھے گا تو یہ پوچھے گا کہ میں نے جو تجھ میں استعداد ودیت کی تھی، جو تجھے استعداد دی تھی، مطلب قابلیت عطا کی تھی، اسے کمال تک پہنچانے اور اس سے کام لینے میں تو نے کیا کیا، اور خلق اللہ کو یعنی اللہ کی مخلوق کو اسے کیا فیض، کیا فائدہ پہنچایا۔ اگر نیکی اور بڑائی کا یہ معیار ہے، یہ مرتبہ ہے، تو نامدیو نیک بھی تھا اور بڑا بھی تھا، تو ذات کا ڈھیر پر اچھے شریفوں سے زیادہ شریف تھا۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا سبق نامدیو مالی۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق جو ہے وہ پسند بھی آ گیا ہوگا اور سمجھ بھی آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، مجھے دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔